یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور اتم نام میں میری طرف سے ایک بار پھر سب کو سلام۔ کیا آپ سب خوش ہیں؟ آمین۔ آئیے زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے حضور میں پکار کر ہم پیش کریں۔ اور آئیے بائبل مقدس کو میرے ساتھ کھولیے اور پہلا تواریخ اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پہلا تواریخ اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اور داؤد نے ان سرداروں سے جو ہزار اور 100 پر تھے، یعنی ہر ایک سر لشکر سے صلاح لی، اور داؤد نے اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ اگر تم کو اچھا لگے اور خداوند ہمارے خدا کی مرضی ہو تو ہم ہر جگہ اسرائیل کے سارے ملک میں اپنے باقی بھائیوں کو، جن کے ساتھ کاہن اور لاوی بھی اپنے نواحی دار شہروں میں رہتے ہیں، کہلا بھیجیں تاکہ وہ ہمارے پاس جمع ہوں اور ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئے، کیونکہ ہم سول کے ایام میں اس کے طالب نہ ہوئے۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے، کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی۔ تب داؤد نے مصر کی ندی سہور سے حمات کے مدھل تک کے سارے اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو کریت یریم سے لے آئیں، اور داؤد اور سارا اسرائیل بالا کو یعنی کریت یریم کو جو یہودا میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں، جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خداوند ہے اور اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر امیداب کے گھر سے باہر نکال آئے، اور اوزا اور اخیو گاڑی کو ہانگ رہے تھے، اور داؤد اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربر اور ستار اور دفت اور جھانج اور تراہی بجاتے چلے آتے تھے۔ جب وہ کدیون کے کھینان پر پہنچے تو اوزا نے صندوق کو تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا قہر اوزا پر بھڑکا اور اس نے اس کو مار ڈالا، اس لیے کہ اس نے اپنا عہد صندوق پر بڑھایا تھا، اور وہ وہی خدا کے حضور مر گیا۔ تب داؤد اداس ہوا، اس لیے خداوند اوزا پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے اس مقام کا نام پرز اوزا رکھا جو آج تک ہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کے اوپر غور کرنے جا رہے ہیں، اور آج جو پچھلی بار خدا کا کلام یہاں شیئر کیا گیا، ڈوئنگ گاڈ اے سروس ود آؤٹ ہز ول، یعنی خدا کی مرضی کے بغیر خدا کی خدمت کرنا، خدا کی مرضی کے بغیر خدا کی خدمت کرنا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کے بغیر خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ پچھلی بار ہم نے ان باتوں کے اوپر غور کیا، اور آج اس کا دوسرا حصہ بڑا خاص و خاص ہے، اور اس کو آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو کلام کے اوپر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، اور اس کا متضاد یہ ہے کہ جو کلام کے اوپر توجہ نہیں کرتا وہ اس میں کہ وہ رسوائی دیکھے گا۔ تو کلام کے اوپر آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، آپ کی سوچ اور آپ کے خیالات اب سارے کے سارے کلام کے اوپر ہونے چاہیے، تاکہ خدا کے کلام کی آپ کو صحیح طور پر آپ کو سمجھ آئے بھی۔ آمین۔ کیا میری بہنیں کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آمین۔ بھائی کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ داؤد کے بارے میں ہم نے بڑی یہاں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو پچھلے سنڈے میں نے آپ کو بتایا کہ داؤد جس کے ارادے بڑے زبردست تھے، جو اچھی تحریک اس کے پاس تھی، اس کے ارادے، اس کے مقصد یاد رکھے بڑے خوبصورت تھے، لیکن میں نے آپ کو پچھلی بار میں نے بتایا کہ خدا ہمیں صرف اچھے ارادوں کے لیے عقل نہیں دیتا کہ آپ کے ارادے بڑے اچھے ہیں، کیونکہ خدا کی خدمت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے
اس کے کلام کی پوری پیروی کرنا بھی. ایک ایک لفظ کے اوپر یاد رکھے، اس کے لفظ کے اوپر آمین کہنا اور اسے قبول کرنا. پھر یاد رکھے جا کر آپ خدا کی مرضی کو دریافت کر سکتے ہیں. داؤد نے یاد رکھے جب عہد کا صندوق، کیا آپ جانتے ہیں داؤد سے غلطیاں ہوئیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ داؤد سے غلطیاں ہوئیں؟ اس نے اس وقت جو فوجی سردار تھے اور اس کے بعد عوام میں سے معتبر آدمی اور کاہن اور باقی لوگوں سے اس نے مشورہ کیا کہ ہم عہد کے صندوق کو یروشلم لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جس معاملے میں چاہیں خدا سے رابطہ کر سکتے ہیں. لوگوں نے کہا داؤد ہم تیرے ساتھ ہیں. داؤد زبردست قسم کی خدا نے تجھے تحریک دی ہے، تو بیداری لانا چاہتا ہے، تو یہاں ریوائول لانا چاہتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیری مدد کریں گے. اپنا قدم بڑھا. اور جتنے بھی فوجی قیادت تھی اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے داؤد کے ساتھ چل پڑے عہد کے صندوق کو لینے کے لیے. کیا یہ غلط ہے کہ ہمارے چرچ کے اندر بیداری ہونی چاہیے؟ یا میں کھڑا ہو کر اگر یہ کہہ دوں کہ اس چرچ کے اندر بیداری آنی چاہیے یا ہونی چاہیے تو یہ غلط ہے؟ کیوں میری بہنوں بھائیوں، یہ بات غلط ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ ہم بیداری لانا چاہتے ہیں، ہم خدا کے عہد کے صندوق کے شہر میں لانا چاہتے ہیں، ہم جس معاملے میں چاہیں خدا سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں اس میں غلط بات کیا ہے؟ کوئی ایسی بات میں نے یہاں غلط کی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں داؤد سے غلطیاں ہوئی. اور سنیے، لیکن اس نے ایسا مکاشفہ حاصل کیا جو اچھا تو دکھائی دیتا ہے مگر یہ خدا کی مرضی نہیں تھی. اس نے اصل آدمی سے مشورہ لینے کی بجائے اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا. اصل آدمی کون تھا؟ مجھے یہ بتائیں کہ داؤد نبی تھا یا بادشاہ؟ ہاں، داؤد نے اتنے زبور لکھے ہیں، اتنی پروفیسیاں کی ہیں، تو کیا وہ نبی نہیں ہے؟ جبکہ اعمال کی کتاب کے اندر داؤد کو نبی کہا گیا. داؤد کو نبی کہا گیا، لیکن خدا ایک لفظ بھی یاد رکھے آگے پیچھے نہیں کرتا. یاد رکھیں خدا کے کلام میں جس طرح لکھا گیا ہے خدا اسے ویسے ہی پورا کرتا ہے. آپ کتنے کیوں نہ مخلص ہوں، آپ کی تحریر جتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو، آپ یاد رکھیں پوری ٹائمز خدا کی حضوری میں کیوں نہ لاتے ہوں، آپ کے مقصد آپ کے ارادے بڑے زبردست اور اعلیٰ قسم کے کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یاد رکھیں خدا ایک لفظ کی بھی تبدیلی پیدا نہیں کرتا بھی. اور یہی چیز اسے عظیم شاہکار بناتی ہے. آمین. اور سنیے، اس نے اسی طور کی سوچ سے کام کیا کہ اس کے جرنیل، سردار اور بڑے بڑے لوگ اس کی یاد رکھے ہیلپ کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے. پھر وہ کلیسیا کے عہدیداروں کے پاس گیا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ بیداری لا سکتے ہیں. داؤد نے کہنوں سرداروں اور سینکڑوں سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا، لیکن داؤد نے یاد رکھے خاص بندے سے مشورہ نہ کیا. اور یاد رکھیں آج آپ اپنے گھروں کے مسائل اور اپنے مسئلے کئی بار یاد رکھیں ان آفیسرز جو ہوتے ہیں اور جو بڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں یا جو آپ سے سینئر ہوتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے گھروں کے معاملے آپ کسی اور غیر قوموں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایسا سر کبھی نہ کریں.
اور یہی معاملات یاد رکھے داؤد سے یہی غلطیاں ہوئی ہیں اور یہی آج مسیحی لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اور سنیے داؤد نے کہا کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم عہد کے صندوق کو لے کر آئیں. انہوں نے کہا یس سر، یہ خدا کی مرضی ہے. انہوں نے کہا یس سر. بادشاہ سر ذرا بادشاہ جو آرڈر دے گا وہی ہوگا. انہوں نے کہا یس سر، عہد کا صندوق یہاں آنا چاہیے، بھی خدا کی حضوری یہاں آنی چاہیے. اور دیکھیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے خاص و خاص بندے سے پوچھنے میں ناکام رہا جس کے وسیلہ سے خدا ہمیشہ کلام کرتا تھا. وہ اسے سمجھنے میں یا اسے حاصل کرنے میں ناکام رہے. داؤد کا ارادہ اچھا تھا، تحریک اچھی تھی، مقصد اچھے تھے. وہ شہر میں بیداری لانا اور لوگوں کو خدا کی طرف واپس لانا چاہتا تھا. لیکن کیا ہوا بھی؟ لیکن اس نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مشورہ نہ کیا. خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے مشورہ کس کے ساتھ مشورہ کرنا تھا؟ ناتن نبی کے ساتھ. اس زمانے کے اندر داؤد نبی نہیں تھا. اس زمانے کے اندر ناتن کو خدا نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جو کوئی بھی یاد رکھے خدا اگر کسی سے کلام کرنا ہے تو ناتن کے ذریعہ سے خدا پیغام بھیجتا. خدا داؤد کے ذریعہ سے یہ کام نہیں کر رہا تھا. داؤد سر بادشاہ تھا. داؤد اس وقت جو کمانڈ کر رہا تھا پورے اسرائیل کے ملک کے اندر وہ بطور بادشاہ کر رہا تھا. اور خدا نے اپنے کلام کے مطابق کبھی بھی کسی بادشاہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا نہیں بولا. خدا نے کبھی بھی کسی بادشاہ کو تحریک نہیں دی، کسی بادشاہ کے ساتھ کلام نہیں کیا. خدا ہمیشہ نبیوں کے ساتھ کلام کرتا رہا ہے. نبی کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے. سنیے اور یہی بات یاد رکھے، کیا یہ خدا کی مرضی ہے؟ اب خدا نے کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے بھید بادشاہوں پر ظاہر کرے گا، بلکہ اپنا بھید نبیوں کے اوپر آشکارا کرے گا بھی. اور یہاں کچھ یاد رکھیں، اس نے کس سے مشورہ کیا؟ جرنیلوں سے مشورہ کیا، اس نے سرداروں سے مشورہ کیا، اس نے عوام میں سے مشورہ کیا، اس نے خاص لوگوں سے مشورہ کیا. لیکن جس سے مشورہ کرنا تھا اس نے اس سے مشورہ نہیں کیا بھی، یعنی ناتن نبی سے اس نے مشورہ نہ لیا، جس کی سبب سے اس کی جو فنڈیشن جو بنیاد ہے یاد رکھے غلط ہوئی. اور جب یاد رکھے آپ سٹارٹ کے اندر غلطیاں کریں گے خدمت کے دوران تو آگے بھی آپ سے غلطیاں ہی ہوں گی. میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ اور یہاں کچھ میکایا کے بیٹے، املا کے بیٹے میکایا کے زمانے جیسی بات ہے. میکایا کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میکایا نبی کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میکایا نبی کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں ذرا. کوئی بھی نہیں جانتا؟ سنیں، میکایا ایک زبردست نبی گزرا ہے. اور میکایا جو تھا یہ یوسف کے اور اخیاب کے زمانے کے اندر تھا. اخیاب کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یوسف کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سنیے، یہاں کچھ میکایا کے بیٹے یاد رکھے، املا کے بیٹے میکایا جیسے زمانے کی بات ہے. داؤد نے غلطیاں کی. داؤد سے سارے ایک غلطی نہیں ہوئی. داؤد نے یاد رکھے جب عہد کے صندوق کو لے کر آیا تو داؤد سے غلطیاں ہوئی ہیں. وہ داؤد جو جنگیں جیتا کرتا تھا اور یہی داؤد جو کہتا ہے کسی کو گھوڑوں کے اوپر بھروسہ ہے اور کسی کو رتھوں کے اوپر بھروسہ ہے، لیکن ہمارا بھروسہ تو خدا کے اوپر ہے. لیکن آج اس کا بھروسہ شمشیر زنوں کے اوپر چلا گیا ہے. آج اس کا بھروسہ سرداروں کے اوپر چلا گیا ہے. آج اس کا بھروسہ چیف آرمی کے اوپر چلا گیا ہے.
جو یاد رکھے خدا اس کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن آج کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ آج عام آدمیوں سے، خدا کے جو موت پر آدمی تھا یعنی ناتن، اس سے اس نے مشورہ نہ کیا. اور جب عہد کے صندوق کو لے کر آ رہا ہے تو اس سے پہلی غلطی کیا ہوئی ہے؟ جب عہد کے صندوق کو لے کر آ رہا ہے اور ایک نئی بیل گاڑی کے اوپر اس نے رکھ دیا. کیا عہد کا صندوق جو خدا کا کلام تھا اس کے اندر کیا تھا؟ عہد کے صندوق کے اندر عہد کے صندوق کے اندر خدا کا کلام تھا. اور عہد کے صندوق کو یاد رکھے انہوں نے کہاں رکھ دیا؟ نئی بیل گاڑی کے اوپر. اور داؤد نے یاد رکھے، جب میں نے آپ کو بولا جب آپ خدمت کرتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، جب آپ کی فنڈیشن یا بنیاد کے اندر غلطیاں شروع ہو جائیں گی، اینڈ تک آپ غلطیاں کرتے جائیں گے. داؤد نے سٹارٹ کے اندر کون سی غلطی کی ہے؟ اس نے عہد کے صندوق کو کس کے اوپر رکھا؟ بیل گاڑی. سب سے پہلی غلطی سے کیا ہوئی؟ سب سے پہلے اس نے جو مشورہ لیا، یاد رکھے اس کی بنیاد جو تھی، یاد رکھے داؤد کی ٹھیک نہیں تھی. اس نے مشورہ ناتن کی بجائے اس نے سرداروں سے مشورہ کیا ہے. اور دوسری اس سے کیا غلطی ہو گئی؟ اس نے عہد کے صندوق کو، خدا کے کلام کو جو بیل گاڑی تھے یاد رکھے ان کے اوپر رکھ دیا. اب سنیے یہ بات، اس نے صلاح جو لی ہے یاد رکھیں، اس نے صلاح سرداروں سے لی ہے، عام لوگوں سے لی ہے، عوام میں سے لی ہے، لیکن خاص بندے سے یہ پوچھنے میں ناکام رہا. اور یہی یاد رکھے ناکامی کا سامنا یوسفت اور اخیب کو کرنا پڑا. اور سنیے پہلا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 40ویں آیت تک یاد رکھیں. یہ باتیں آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ سننی ہے تاکہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے کہ خدا کی مرضی کے بغیر لوگ خدا کی خدمت کر رہے ہیں. ابھی میکایا نبی اخیب بادشاہ کو آگاہ کرتا ہے، لکھا 3 برس وہ ایسا ہی رہے اور اسرائیل اور رام کے درمیان لڑائی ہوئی. اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یوسفت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا. اب شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا کسے کہتے ہیں؟ شاہ یہودا اور شاہ اسرائیل. شاہ اسرائیل کے پاس کتنے قبیلے تھے؟ شاہ یہودا کے پاس 2 قبیلے اور شاہ اسرائیل کے پاس کتنے قبیلے تھے؟ 10 قبیلے تھے. اب شاہ اسرائیل لکھا اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یوسفت شاہ اسرائیل کے پاس، یعنی جس کے 2 قبیلے تھے، یوسفت کے پاس 2 قبیلے تھے، کس کے پاس آیا؟ شاہ اسرائیل کے پاس. اور شاہ اسرائیل کا نام کیا ہے؟ آپ ادھر ہی ہیں. شاہ اسرائیل کے نام، اس کا نام کیا ہے؟ شاہ اسرائیل کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اخیب. شاہ یہودا کا جو بادشاہ اس کا نام کیا ہے؟ یوسفت. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور سنیے، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ رماد جلاد ہمارا ہے پر ہم خاموش ہیں اور شاہ رام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے. اب دونوں جو اسرائیل کے بادشاہ ہیں انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ ہم جو شاہ رام ہیں، رام جلاد جو علاقہ یہ ہمارا ہے، لیکن اس کے اوپر قبضہ کسی اور نے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے آپس بادشاہ نے ڈسکس کی، تخت کے اوپر انہوں نے دونوں تخت باہر لگائے اور انہوں نے آپس میں ڈسکس کی. پھر اس نے یوسفت سے کہا کیا تو میرے ساتھ رماد جلاد سے لڑنے کو چلے گا؟ یوسفت نے کہا، شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، اور میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے
تیرے گھوڑے. یوسف نے شاہ اسرائیل سے کہا ذرا آج خداوند کی مرضی بھی دریافت کر لیں. اب کس نے بولا؟ یوسف نے کیا بولا؟ کس کو بولا؟ اخیب شاہ اسرائیل کے بادشاہ کو بولا کہ ہم کس کی مرضی دریافت کر لیں؟ داؤد نے کیا بولا؟ داؤد نے خدا کی مرضی کو دریافت کس سے کروایا؟ سر عام لوگوں سے. اس نے کہا کہ یہ اپنی تحریک چھوڑی کہ میں بیداری لانا چاہتا ہوں اس محلے کے اندر، تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، ایک نئی میٹنگ شروع کرتے ہیں. ایک نئی میٹنگ شروع کرتے ہیں، دیکھیں بیداری آتی ہے یا نہیں. یوسف نے شاہ اسرائیل سے کہا ذرا آج خدا کی مرضی بھی دریافت کر لیں. تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو، جو تقریباً 400 نبی تھے، کتنے؟ 400 اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا میں رماد جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا. کتنے نبیوں نے بولا؟ 400. کتنے نبی؟ 400. سر 400 نبیوں نے کہا کہ اخیب ہم 400 نبی کہہ رہے ہیں رماد جلاد کو جا اور اسے فتح کر. یہ درست نبی تھے یا نہیں؟ ہاں ہے. یہ نبی ہے کس قوم کے سے؟ ان کا تعلق کس قوم کے ساتھ تھا؟ 400 نبی کس قوم میں سے تھے؟ کس قوم میں سے؟ 400 نبی کس قوم میں سے جو بادشاہ کو سجیشن دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، کس قوم میں سے تھے؟ ہاں کس کے؟ یہ شاہ اخیب کے یاد رکھے پلے ہوئے ٹکڑوں میں یہ نبی تھے. اور اس کے اوپر کون کمانڈ کر رہا تھا؟ اخیب اور اس کی بیوی اسبل یاد رکھے انہیں تنخواہیں دے رہی تھی، انہیں روٹی دے رہی تھی اور ان کو ڈھیل کر رہی تھی. اور اخیب اور اسبل یاد رکھے بھائی مقدس میں بڑا ہم کردار گزرا ہے. اور جو شاہ اسرائیل ہے اس کے جو نبی تھے یہ اوریجنل نبی تھے، یہ عام نبی نہیں تھے، یہ اسرائیل کے نبی تھے. اور یہ پالے کس نے تھے؟ انہیں سیمنری کون کروا رہا تھا؟ یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پرفیکٹ نبی تھے. یاد رکھیں مجھے ہوئے جسے کہتے ہیں، بڑے زبردست قسم کے نبی تھے یہ. اور یہ 400 کتنے تھے؟ 400 نبی. سنیے تب شاہ اسرائیلی نبیوں کو جو تقریباً 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا میں رماد جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا. لیکن یوسف نے کہا کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی اور نبی ہے یا نہیں ہے؟ یوسف نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا ان 400 نبیوں کے علاوہ کوئی اسرائیل کے اندر کوئی اور نبی ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ سے کہہ رہے اخیب سے، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا. اور سنیے لیکن یوسف نے کہا یہاں ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں تاکہ ہم اس سے پوچھیں. شاہ اسرائیل نے یوسف سے کہا ایک شخص املا کا بیٹا میکایا ہے تو صحیح. کس کا بیٹا؟ املا کا بیٹا میکایا ہے تو صحیح، جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، نفرت کرتا ہوں اس سے میں. اور 400 نبیوں سے. اور یہاں یاد رکھیں ایک اگر بندہ سچا ہو تو باقی سارے جھوٹے ہو تو زیادہ آپ پسند کس کو کریں گے؟ ہاں ظاہر ہے سر آپ جھوٹوں کو پسند کریں گے. ایک نبی ایک ہی گواہی آپ سنیں گے نہیں. اور جو 400 نبی یہ کیا جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی سنتے ہیں. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریالٹی کیا ہے.
جس کے ذریعے سے ہم خدا سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے ہاتھ میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یوسف نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل کے ایک سردار کو بلا کر کہا املا کے بیٹے میکایا کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یوسف سامریہ کے پھاٹک کے سامنے کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے اور سب نبی اس کے حضور پیشن گوئیاں کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بادشاہ جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم خدا کی طرف سے یہ ہمیں پیشن گوئی ہم خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جا اور رماد جلاد سے جو رماد جلاد ہے اس کے اوپر جا کر قبضہ کر لے، خدا تیرے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور سنیے، تب شاہ اسرائیل ایک سردار کو بلا کر کہا املا کے بیٹے میکایا کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یوسف سامریہ کے پھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے اور سب نبی اس کے حضور پیشن گوئیاں کر رہے تھے۔ اور کنانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سنگ بنائے۔ کس کے؟ صدقیہ نے کیا کیا؟ صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سنگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائے۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشن گوئی کی۔ اب شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا بیٹھے ہوئے ہیں اور صدقیہ یاد رکھیں جو صدقیہ تھا کنانا کا بیٹا تھا، اس نے بھی ایک لوہے کے سنگ بنائے اور ان کے سامنے جا کر کہتا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو ارامیوں کو مارے گا اور نابود کر دے گا۔ سب نبیوں نے یہی پیشن گوئی کی اور کہا رماد جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ اور اس کاسب نے جو میکایا کو بلانے گیا تھا اسے کہا دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اور تو کیا کرے گا جا کر وہاں؟ یہ لے پیسے اور جو کچھ وہ 400 نبی اور صدقیہ کہہ رہا ہے تو نے بھی وہی بات کرنی ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ لے پیسے لے لے اور اس سے تیرے بچوں کا، تیری بیوی کا، تیرے گھر کا خرچہ چلے گا، تو یہ چیز لے لے۔ لیکن اس نے کیا بولا؟ سنیے، دیکھ وہ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا خداوند کے حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے گا میں وہی بات کروں گا۔ 400 نبی ایک طرف، میکایا ایک طرف۔ اس نے کہا خدا یوں فرماتا ہے جو کچھ خدا میرے منہ میں ڈالے گا میں وہ بات کروں گا۔ 400 نبی اور صدقیہ نے جو لوہے کے سنگ بنایا، جو مرضی کچھ کہتا رہے لیکن میں وہی بات کروں گا جو خدا مجھے کہے گا۔ اور یاد رکھے ایسے نہ بولتا رہے مجھے خدا نے یہ کہا، مجھے خدا یہ جھوٹے 400 نبیوں کا کام ہے، یہ تو یہ کر دے، مجھے یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ خدا نہیں آپ کو کہہ رہا سر، یہ خدا نہیں کہہ آپ کو رات کو رویا آتی ہے، خواب آتے ہیں، یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہزاروں میں سے ایک خواب دیکھنے والا اور ہزاروں میں سے ایک بندہ تعبیر کرنے والا ہے۔ میری بات سمجھائیے آپ کو؟ اور سنیے، میکایا وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اسے کہا میکایا ہم رماد جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کس کو کہہ رہا ہے؟ اخیب کو نہیں، کس کو؟ یوسفت کو کہہ رہا ہے۔ کس کو؟ یوسفت کو۔ بادشاہ نے سے کہا کہ میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں تو خدا کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھے نہ بتائے۔ تب اس نے کہا میں نے سارے اسرائیل کو، یاد رکھیں اب صدقیہ نے وہاں کھلی آنکھوں سے یاد رکھے رویا دیکھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ تب اس نے کہا میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانی
چھپا نہ ہو. پہاڑوں پر پرگندہ دیکھا اور خداوند نے فرمایا ان کا کوئی مالک نہیں, سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں. تب شاہ اسرائیل نے یوسف سے کہا میں نے تجھ کو بتایا نہ تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرے گا. اس کی کھلی آنکھوں سے میکایا دیکھ رہا, اس نے کہا کہ میں نے ان بھیڑوں کو دیکھا جن کا کوئی مالک نہیں ہے. تو یہ کن کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ کس کو کہہ رہا تھا؟ اخیب کو کہہ رہا تھا. شاہ اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے کہہ رہا تھا. تب اس نے کہا اچھا تو خدا کے سخن کو سن لے. میں نے تک دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دائیں یا بائیں کھڑا ہے. خداوند نے فرمایا کون اخیب کو بہکائے گا؟ کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رماد جلاد میں کھیت آئیں. تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ, لیکن ایک روح نکل کر خدا کے سامنے کھڑی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی. کس کو؟ کس کو؟ اخیب کو. خداوند نے سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. سب نے کون سے نبی؟ جو 400 نبی تھے. کھلی آنکھوں کے ساتھ یاد رکھے وہ رویا دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان پر دائیں بائیں لوگ کھڑے دیکھے. اور اس کے بعد یاد رکھے ایک روح آئی کہ اخیب کو کون بہکائے گا. ایک روح نے کہا آ کر کہا میں اسے بہکاؤں گی اور اس کے نبیوں کے منہ کے اندر میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. اور اب یاد رکھے یہ بدروح ہے جو لوگوں کے دماغ کے اندر آتی ہے کہ 2040 کے اندر یہ مسیح آئے گا, 2050 کے اندر یسوع آئے گا. ریپچر اس دن ہے. ریپچر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکتا, نہ فرشتے نہ بیٹا, صرف باپ جانتا ہے. یہ جو پیشنٹ کو یہ کرتے ہیں جھوٹ بولنے والی روح اسپرٹ ان کے اندر کام کر رہی ہے. اور آگے اور سنیے خداوند نے سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. اس نے کہا اسے بہکائے گی اور غالب بھی ہوگی. روانہ ہو اور جاؤ اور ایسا ہی کر. سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالا. اکانا کا بیٹا صدقیہ نزدیک آیا. اس نے میکایا کے گھاڑ پر مار کر کہا خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے مجھ میں ہو کے گزری, کس راہ سے ہو کر مجھ میں سے گئی. یہی صدقیہ جس نے یاد رکھے لوہے کے سنگ بنائے. جب میکایا نے بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی اس کے بعد صدقیہ نے کھینچ کر یاد رکھے تھپڑ میکایا کو مارا. اور اسے پتہ کیا کہتا ہے؟ خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ میں سے گزری. میکایا نے کہا یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹری میں گھسے گا اور چھپ جائے گا. یہ جو میں نے خدا یوں فرماتا ہے تیرے ساتھ یوں ہوگا جس نے اس کے گھاڑ کے اوپر تماچا مارا. اس نے کہا تو اسی دن دیکھ لے گا جس دن تو گھاڑ کے اندر گھسے گا اور تو باہر نکلنے نہ پائے گا. اور شاہ اسرائیل نے کہا میکایا کو لے کر, شاہ اسرائیل اخیب نے کہا میکایا کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادے کے پاس لوٹ لے جاؤ اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت لوٹ نہ آؤں. تب میکایا نے کہا اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خدا نے کلام ہی نہیں کیا. اگر تو واپس آ گیا خدا نے کلام ہی نہیں کیا. تیرا خون کتے چاٹیں گے, تیرا خون کتے بادشاہ چاٹیں گے, لیکن اگر تو سلامت واپس آ گیا تو خدا نے کلام ہی نہیں کیا. کیا زبردست. یہ کہتا میکایا نے کہا اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خدا
खुदावंद ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। फिर उसने कहा ऐ लोगों, तुम सब के सब सुन लो। और ये बात अखीयब की वफात किस तरह हुई, लिखा है जब ये रमात जलाद के ऊपर दोनों बादशाह चढ़ाई करने गए तो लिखा है इसने अपना भेष बदला, लेकिन यूसुफ के बारे में लिखा है इसने अपना भेष, अपना लिबास ना बदला। और जब ये जंग शुरू हुई तो लिखा है जब वो यूसुफ को देखकर कहा कि ये बादशाह क्योंकि उसने लिबास पहना हुआ था तो उसे मारने लगे। लिखा है यूसुफ चिल्लाने लगा कि मैं अखीयब नहीं हूँ, मैं अखीयब बादशाह नहीं हूँ, मैं यूसुफ हूँ। लिखा है वो वापस चले गए और एक आदमी ने एक तलवार ली और अखीयब को मारा, ऐसे धार उसको मारा। लिखा है उसके जो रथ था उसके पायदान के अंदर सारा का सारा जो लहू था उसके पायदान के अंदर चला गया। और वो पायदान जो रथ था, याद रखे, उसको धोने के लिए जहाँ कस्बियाँ गुस्ल किया करती थी वहाँ उसको धोया गया और अखीयब मरा। और खुदा का कलाम पूरा हुआ कि अखीयब, अगर खुदा ने कलाम ही नहीं किया, अगर तू सही सलामत वापस आ गया। और यही याद रखे, अगर दाऊद सही आदमी से मशवरा करता तो मैं आपको कहता हूं कि कभी भी दाऊद से गलतियां ना होती। अखीयब से गलती इसलिए हो गई कि उसने गलत आदमी के साथ मशवरा किया। और खिदमत के दौरान याद रखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपसे गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आप सही बंदे से मशवरा करें सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपसे गलतियां होंगी। और यहाँ पर यूसुफ ने कहा ओ हम पहले खुदावंद से दरियाफ्त करें, अगर यही कुछ दाऊद करता तो यूसुफ से, याद रखे, तो यूसुफ ने कहा तो कभी गलत ना होता। क्या वो नबी थे? यिर्मयाह के ज़माने लोग, याद रखे, दरियाफ्त करने के लिए लोग नबियों से, सही ओरिजिनल नबी से मशवरा करते हैं। क्या कल खूबसूरत यहाँ सेमिनार किया गया और उसके अंदर बताया गया कि शनीमी औरत जो थी, याद रखें, जब उसके घर के अंदर एक आदमी आता जिसका नाम अलीशा था, उसने, याद रखें, उस आदमी को पहचान लिया। लिखा है उसने अपने शोहर से डिस्कस की और कहने लगी मुझे मालूम होता है कि ये मुकद्दस आदमी है। मुझे, क्या आपको खादम आपके घर के अंदर आते हैं, लेकिन कभी आपको मालूम हुआ कि ये मुकद्दस आदमी है, ये सही आदमी है? ये जजमेंट सामरी औरत ने कहा मुझे मालूम होता है कि ये नबी है, जब यीशु मसीह ने उससे गुफ्तगू की है। इसलिए यिर्मयाह के ज़माने में भी एक ऐसा नबी उठा जो कहता था कि इस्राएल 2 साल तक मुसीबत उठाएगा, यिर्मयाह के ज़माने के अंदर। लेकिन खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया और उससे कहा इस्राएल 70 बरस असीरी के अंदर रहेगा। लेकिन वो नबी क्या कह रहा है? 2 साल। इस्राएल कितने साल असीरी के अंदर रहा? 70 साल वो असीरी के अंदर रहा। और आज भी लोग, याद रखे, पेशन गोइया कर, कभी कोई पेशन गोई कर दी, कभी कोई पेशन गोई कर दी। तो ये पेशन गोइया खुदा की मर्जी के बगैर लोग खुदा की दरियाफ्त किससे करना भी। इसलिए दाऊद से, याद रखे, जो गलतियां हैं, दाऊद से ये गलती हो गई कि उसने अहद के संदूक, याद रखें, अहद का जो संदूक है, याद रखे, बैलगाड़ियों के ऊपर नहीं, अहद का संदूक, याद रखे, लावियों के कंधों पे। इस जगह जब वो चौकों के साथ उठाते हैं तो 4, याद रखे, लावी इसको उठाते तो किधर रखते? कंधों पर, कंधों के ऊपर। कंधे जिम्मेदारी को जाहिर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाहिर करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखे, औरत को नहीं खुदा ने दी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने मर्द को दी है। इसको याद रखे, यहाँ रखेगी, इसको यहाँ रखे। इससे मुराद है दिल के ऊपर रखना, इससे मुराद है कंधे इर्स में, याद रखें, इससे मुराद है कि दिल के अंदर कलाम रखना भी। और लावी, याद रखे, कहाँ रखते थे? कंधों के ऊपर। दाऊद से गलती ये हो गई कि उसने अहद के संदूक को बैलगाड़ियों के ऊपर रख दिया और जब वो चल पड़े, बड़ी बेदारी है, ललकार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और बड़ी जबरदस्त
नाच रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। बड़ा याद रखे माहौल वहाँ बना हुआ था, ऐद का संदूक बैलगाड़ियों के ऊपर और आगे बड़े डांस कर रहे हैं, बड़ी बेदारी आ रही है। क्या उनकी प्रस्तिश ठीक थी? उसका उनका ललकारना, उनका याद रखे ललकारना, आवाजें निकालना, साथ ये बिल्कुल सही थे, सही थे, तहरीक अच्छी थी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बैलगाड़ियों के ऊपर जब ऐद का संदूक लेकर जा रहे थे तो लिखा बैलगाड़ियों ने ठोकर खाई, बैलगाड़ियों ने ठोकर खाई। और जब याद रखे इस तरह झटका लगा तो एक आदमी एक तरफ था, एक का नाम उसा, उसा, उसा का लफ्ज़ी मतलब होता है जोर। उसा अबरानी ज़बान के अंदर उसा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसे जोर कहा जाता है। जो ही बैलों ने झटका खाया, दाऊद आगे है और इसके बाद बड़ी बेदारी है, लेकिन जो याद रखे बैलों ने झटका खाया, एकदम इसने स्पोर्ट करने की कोशिश की आयत के संदूक को कि गिर ना पड़े। लिखा खुदा का गज़ब उसा पर भटका और उसने वहां उसे मार डाला, मार दिया। लिखा दाऊद उदास हुआ, दाऊद परेशान हो गया। उसने कहा अब ये ऐद का संदूक यरूशलेम नहीं जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसा जिसका मतलब जोर, ताकत, और याद रखें कभी भी खुदा के कलाम को आप ताकत के जरिए से बयान नहीं कर सकते, इल्म के जरिए से बयान नहीं कर सकते, अपनी डॉक्टरेट से बयान नहीं कर सकते, और इसकी हिफाजत कोई दुनिया का शख्स नहीं कर सकता। इसकी हिफाजत खुदा करेगा, इसकी हिफाजत सिर्फ खुदा कर सकता है, कोई इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। आप खुदा को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, आप खुदा को संभालने की कोशिश करेंगे, जो अपने अल्फाज से ये कह देता है आसमान बन जा तो आसमान बन जाते हैं, जमीन बन जा तो जमीन बन जाती है। आप खुदा को सपोर्ट करने की कोशिश ना करें, वरना याद रखें ये खुदा की मर्जी के बगैर उसको हाथ लगाना था। उसको याद रखें उसे पता ही नहीं था इसको हाथ कौन लगाते हैं, इसको सिर्फ हाथ लावी लगा सकते हैं, लावी। लेकिन मूसा ने अपनी ताकत के जरिए से उसे सपोर्ट करने की कोशिश की थी। मेरी बात आपको समझा रही है? यस सर। इसलिए कभी भी अपनी ताकत के जरिए से और अपने सारे सिस्टम के जरिए से कभी इस तरह कोशिश ना करें। और सुनिए, तब दाऊद ने यह वाकया देखा और उसकी आंखें खुल गई। अरे भाई इतनी देर न करे, दाऊद ने देख लिया कि इससे हलाकत हुई, मुझे नताज दिखाए। ये नाम नहाद बेदारी जो लोगों को कलीसिया या कौम या ईमानदारों के बदन में वापस लाने के लिए लोग कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे नई तंजीमें बनती जा रही है। बैलगाड़ी के ऊपर ऐद के संदूक को रखना इस बात की अलामत है, एक नई मिशन बन गई है। यस सर, यस। एक नई मिशन उसने बना दी। मिशने बेदारी नहीं ला सकती सर, मिशने बेदारी नहीं ला सकती, मिशने आपको झटका देंगी। सच है। अगर कोई बेदारी ला सकता है तो वो खुदा का कलाम है, याद रखें। इसलिए बिल्कुल एंड के ऊपर जाना चाहता, सुने, कोई तंजीम बैलगाड़ी मसीह को दुरुस्त अंदाज में नहीं उठा सकती। कोई भी तंजीम, कोई भी डिनोमिनेशन इस कलाम को याद रखे सही तौर पर उठा नहीं सकती, इसको नहीं उठा सकती। इसको उठाने का तरीका क्या है? इसको उठाने का तरीका लावी के कंधे हैं सर। और सुनिए, वो हमेशा एक आदमी के साथ काम करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग इस कलाम को नहीं उठा सकते यार। इसको उठाने के लिए नबी चाहिए सारा, इसको याद रखे खोलने के लिए, इसका भेद आश्कारा करने के लिए सर नबी की जरूरत है।
اس کے علاوہ یاد رکھیں، اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کلام کو کھول نہیں سکتی. خدا نبیوں کے ذریعے ہمیشہ کلام کرتا ہے. آمین آمین. آمین. اگر آپ 10:7 کو پہچانتے ہیں، آمین. اگر آپ 10:7 کو پہچانتے ہیں، لوکا 17:30 کو پہچانتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ اس بات کے اوپر آپ کا ذہن ہوگا، آپ اس زمانے کو بھی پہچان سکتے ہیں. اور ہر زمانے کے اندر یاد رکھیں لوگوں نے اس کو غلط طریقے کے ساتھ اٹھایا. اگر آج آپ صحیح طریقے کے ساتھ خدا کی مرضی کے بغیر خدا کی خدمت کرنے کی کوشش نہ کریں، دریافت خدا سے کریں سر. اور ہر روز یاد رکھیں کوئی نئے پلندے سامنے نہ کھڑے کریں، بلکہ یاد رکھیں خدا کی مرضی کو دریافت کرنے کی کوشش کریں. اور خدا کلیسیا کا یاد رکھیں ہر بندہ ہیڈ نہیں ہوتا، کلیسیا کا ہر ایک ہیڈ نہیں ہوتا. چرواہے یاد رکھیں بہت سارے نہیں ہوتے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، یاد رکھیں. اچھا چرواہا یسوع مسیح یاد رکھیں. اور یسوع مسیح کے بعد کلیسیا کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ پاسٹر ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور اصل میں ہمارا جو ہیڈ ہے یاد رکھیں یہ روح القدس ہے، یاد رکھیں. ہمارا جو ہیڈ ہے، ہمارا جو سربراہ ہے یہ روح القدس ہے، یاد رکھیں. وہ ہمارا سربراہ، یاد رکھیں. اور اس کے بعد روح القدس کے بعد خدا خادم کو نامینیٹ کرتا ہے اور وہ یاد رکھیں کلیسیا کو صحیح تعلیم دیتا ہے. اس لیے داؤد سے غلطیاں سر ہوئی. داؤد کی بنیاد غلط تھی. اس نے بیل گاڑیوں کے اوپر عہد کے صندوق کو رکھ دیا اور اس کو تھمانے کے لیے اس نے غلط بندے ساتھ سپورٹ کیے. اور اس کے بعد بہت ساری یاد رکھیں داؤد سے غلطیاں ہوئی. لیکن داؤد کی خدا نے آنکھیں کھول دی جب وہ بندہ مرا اور وہ ڈر گیا. اور پھر یاد رکھے سے صحیح طریقے کے ساتھ لاویوں کے کندھے کے اوپر اٹھا کر یروشلم واپس لے کر آیا، کیونکہ نبی نے اسے بتا دیا تھا. اس لیے خدا کی مرضی کے بغیر خدا کی خدمت نہ کریں گے. اور جو بہنیں پاسٹر بن جاتی ہیں یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. جو بہنیں پاسٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں یا چرچ کے اندر پاسٹر ہیں، تو پاسٹر کے لیے ایک بیوی کا، اس کی ایک بیوی ہونا ضروری ہے. تو مجھے یہ بتائیں کیا بیوی کا ایک شادی کرے گی؟ پھر بات آپ کو سمجھا رہی ہے. ایک خادم کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، لیکن خادم کے لیے ایک بیوی کا ہونا ضروری ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ مرد کی جگہ لے لیتی ہیں تو پھر آپ یاد رکھیں ایک عورت سے شادی کر کے مجھے دکھائیں. جب آپ سربراہ بن گئی ہیں، ہیڈ بن گئی ہیں، تو پھر آپ شادی نہیں کر سکتی. خدا کی خدمت کے یاد رکھیں، خدا کی جو خدمت ہے اس کو صحیح انداز کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یاد رکھیں جس طرح داؤد نے نقصان اٹھایا اور جس طرح اخیب نے نقصان اٹھایا، آج کی کلیسیا بہت سارا نقصان اٹھا رہی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے خدا کی خدمت کرنے کا ایک ہی صحیح طریقہ ہے کہ اس کے کلام کی پوری پیروی کرنا اور اس کے لفظ، ہر ایک لفظ کے اوپر آمین کرنا اور صحیح بندے سے دریافت کرنا بھی. خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے.